बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 2। मलिक एक करीबुल मर्ग सांप की तरह पेचोताप खा रहा था। वो उस संगीन मसले पर किसी से मशवरा नहीं कर सकता था कि तमाम अहले शहर और सारे दरबारी उससे नफरत करते थे। उस मौके पर मलिक काफूर को साहूकार नंदलाल बहुत याद आ रहा था। वही नंदलाल जिसकी गुलामी में उसने अपने लड़कपन के कई साल गुजारे थे। मलिक काफूर के तसव्वुर में नंदलाल का चेहरा उभरा तो उसे अपना माजी भी याद आ गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि हमने बोलता तोता के नाम से एक नए चैनल का आगाज़ किया है, जिसमें आपको दुनिया जहां की लोक दास्तानें, शहजादे शहजादियों, उमरू आयार, टार्जन, हरकुलिस, शेख चिली की कहानियों के साथ साथ दूसरी दिलचस्प सबक आमोज कहानियां सुनने को मिलेंगी। इस चैनल पर रोज़ाना एक नई कहानी अपलोड की जाएगी। 2 कहानियां, एक बंदरिया बहू बेगम और दूसरी सौदागर की 7 बेटियां अपलोड कर दी गई हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस नए चैनल को अपने भरपूर प्यार से नवाजते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये चंद साल पहले का वाक़या था जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के भाई अल खान और मलिक नुसरत खान गुजरात के हाकिम राजा करण को शिकस्त देकर कंबायत के इलाके की तरफ बढ़े तो उन्हें साहूकारों की एक जमात नजर आई। ये सूदखोर हिंदू बहुत ज़्यादा मालदार थे। मलिक नुसरत खान ने उन तमाम साहूकारों से बेशुमार रुपया खराज के तौर पर वसूल किया। कंबायत के उन्हीं सूदखोरों में से एक साहूकार नंदलाल भी था। मलिक नुसरत खान ने नंदलाल के यहाँ सोने और चांदी का जखीरा भी देखा, मगर जिस चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो एक हिंदू लड़का था, बेपनाह हुस्न रखने वाला। मलिक नुसरत खान उसे देखता ही रह गया। फिर जब नुसरत खान ने नंदलाल से लड़के के मुतालिक दरियाफ्त किया कि ये कौन है, तो साहूकार ने बताया कि वो उसका गुलाम है। नंदलाल एक स्याफाम और बदसूरत इंसान था। मलिक नुसरत खान उसका जवाब सुनकर गज़बनाक हो गया और कहने लगा, एक करीहुल मंजर शख्स को ये हक हासिल नहीं कि वो इतना खूबसूरत गुलाम रख सके। इस परी ज़ात को तो सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि वो किसी शहंशाह या सुल्तान की खिदमत करे। इतना कहकर मलिक नुसरत खान ने उस लड़के को नंदलाल से जबरन छीन लिया। नंदलाल शाही अफवाज के सामने बेदस्तोपा था, मगर फिर भी उसने मलिक नुसरत खान से बड़े गदागराना अंदाज में इल्तिजा की। मैं सुल्तान की ख्वाहिशात का एहतराम करता हूँ, मगर इस लड़के से मुझे बेपनाह मोहब्बत है। मैंने अपनी ज़ात पर सारी दुनिया के ऐश हराम करके इसकी परवरिश की है। अब मुझसे इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। नंदलाल मलिक नुसरत खान के सामने ज़ारो कतार रो रहा था। अगर तू रोते रोते हलाक भी हो जाए तो मैं इस लड़के को तेरे साथ नहीं रहने दूंगा। तूने एक लड़के को बेटे की तरह नहीं, एक बदतरीन गुलाम की तरह पाला है, और वो भी ऐसा गुलाम कि जिसे मर्दानगी से महरूम कर दिया गया है। तुम लोग अजली सूदखोर हो और तुमने इंसानी रिश्ते कायम करने में भी इसी सूदखोरी से काम लिया है। इस खूबसूरत लड़के से इसकी मर्दाना पहचान छीनकर तुमने इस सफाकी का मुजाहरा किया है कि जिसके मुतहम्मिल जानवर भी नहीं हो सकते। मलिक नुसरत खान को जिस कदर भी बुरे अल्फाज याद थे वो सब के सब उसने साहूकार नंदलाल के लिए इस्तेमाल कर डाले थे, मगर वो फिर भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नुमाइंदे के कदमों से लिपटा हुआ था और लड़के की भीख इस तरह मांग रहा था कि उसके बदले में अपनी सारी दौलत देने के लिए आमादा था। मलिक नुसरत खान उसकी मुसलसल गिरियावजारी के बाद इस हद तक मुतासिर हुआ था कि वो नंदलाल को लड़के के साथ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश करने के लिए आमादा हो गया। अब तेरा फैसला सुल्तान ही कर सकेंगे। करीहुल मंजर बूढ़ा इस शर्त पर भी दहली जाने के लिए तैयार था। फिर अल खान और मलिक नुसरत खान ने दरबार सुल्तानी में पहुंचकर अपने जंगी कारनामों की तफसीलात पेश की तो अलाउद्दीन खिलजी जोश जज्बात में खड़ा हो गया। वो अपने फातेह सिपाहियों को इसी तरह खुश आमदीद कहता था। फिर सुल्तान ये कहता हुआ अपने तख्ते ज़रनिगार पर बैठ गया, बेशक सुल्तान खिलजी के वफादारों ने अपने अहद निभा दिए और इफ़ाए अहद करने वाले बड़े मकाम के मालिक हैं। फिर उसने सीमो ज़र के ज़खायर देखे जो अक्सर हुक्मरानों की कमज़ोरी होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की उकाबी आंखें एक बार फिर चमकने लगी। सरजमीन गुजरात से लाया हुआ ये सुनहरी शिकार उसके पंजों में था। और वो बुज़दिल राजा करण कहाँ है जिसने हमें खिराज देने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी की पुरजलाल आवाज़ गूंजी।
وہ سلطان معظم کے غلاموں کی ہیبت دیکھ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ ملک نصرت خان نے اظہار وفاداری میں اپنے سر کو قدر خم کرتے ہوئے کہا۔ علاؤالدین خلجی فاتحانہ انداز میں کہہ زن ہوا اور پھر اس نے وزیر اعظم کی طرف دیکھ کر ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ کسی سیمتن رقاصہ کی پازیب خنکتی، علاؤالدین خلجی کی آواز دوبارہ گونجی۔ اس بزم طرب کی تمام سرمستی اور اس مجلس کی کیف و نشاط کی تمام بے خودی آگ اور خون کے دریا سے گزر کر آنے والوں کے نام۔ جیسے ہی سلطان کے الفاظ کی بازگشت ختم ہوئی، شاہی دربار میں ہنگامہ رقص و سرور شروع ہو گیا۔ پھر جب نغموں کی لے اپنے انتہائی بلندیوں کو پہنچ گئی اور شاخ گل جیسی لچکنے والی رقاصاؤں کا فن تمام ہوتا نظر آنے لگا، تو ملک نصرت خان نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ علاؤالدین خلجی دربار میں اس طرح بیٹھا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص آنکھوں ہی آنکھوں میں بھی اشارہ کرتا تو سلطان کو اس کی جنبش چشم کی خبر ہو جاتی۔ اس نے دربار کے ہر گوشے میں بے داغ آئینے اس طرح ترتیب دیے تھے کہ ایک ایک فرد کا چہرہ سلطان کی نگاہوں کی حدود میں رہتا تھا۔ جیسے ہی ملک نصرت خان نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، سلطان علاؤالدین خلجی چونک کر اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھنے لگا۔ ملک نصرت خان سلطان کے بائیں ہاتھ پر وزیر اعظم کی نشست کے بعد بیٹھا تھا۔ سلطان کو حیرت زدہ پا کر نصرت خان آگے کی طرف جھکا اور سرگوشی کے انداز میں علاؤالدین خلجی سے کہنے لگا، ابھی فتح گجرات کی داستان مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کا ایک لالا رنگ باب پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی سلطان معظم اس بے مثال تحریر کا مطالعہ کریں گے، پھر شاہ والا کو اندازہ ہوگا کہ غلاموں کی وفاداریاں کس منزل میں ہیں۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان اپنی نشست پر سیدھا ہو گیا اور ان سپاہیوں کو دیکھنے لگا جو دبے پاؤں دربار سے نکل کر ملحقہ کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر جب اس ہندو لڑکے کو دربار میں لایا گیا تو ہر آنکھ حیرت سے کشادہ ہو گئی۔ وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا ایک 17-18 سال ہندو لڑکا گوپی رام تھا۔ اس کے دربار میں داخل ہوتے ہی ایک زلزلہ سا آ گیا، ساز خاموش ہو گئے اور رقص تھم گیا۔ سلطان علاؤالدین خلجی آنے والے اجنبی لڑکے کو باغور دیکھتا رہا۔ وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے ایسا ہی تھا کہ انسانی نظریں اس کے نقش و نگار پر جم کر رہ جائیں۔ اہل دربار کی نگاہیں بھی گوپی رام کے بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ گردش کر رہی تھی۔ اس نوخیز لڑکے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی پتھر کے بت میں جان پڑ گئی ہے۔ علاؤالدین خلجی نے گھبرا کر ملک نصرت خان کی طرف دیکھا جو اپنی نشست پر کھڑا ہو چکا تھا۔ سلطان ذی ہشم، فتح گجرات کے افسانے کا یہی وہ آخری ورق ہے جو ایک غلیظ ساہوکار کے گندے ہاتھوں سے میلا ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان نے پوری تفصیل سلطان کے گوش گزار کر دی اور اس کے ساتھ ہی والی ہند کو یہ بھی بتا دیا کہ سود خور نند لال دربار سے باہر موجود ہے اور شرف باریابی چاہتا ہے۔ سلطان نے چند لمحوں کے لیے سوچا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے محفل رقص و سرور کو درہم برہم کر دیا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، نند لال کو ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ پھر نند لال دو سپاہیوں کے درمیان گھرا ہوا دربار میں داخل ہوا تو حاضرین اسی طرح حیرت زدہ رہ گئے جس طرح وہ گوپی رام کی آمد پر حیران ہوئے تھے۔ آج سلطان کے درباریوں نے تابناک سورج اور سیاہ رات کو بیک وقت طلوع ہوتے دیکھا تھا۔ نند لال اپنے کریح اور مضحکہ خیز چہرے کی وجہ سے دلچسپ عجوبہ بن کر رہ گیا تھا۔ ابھی اہل دربار اس کی بے ہنگم شخصیت کا مکمل جائزہ لینے بھی نہیں پائے تھے کہ نند لال تیزی سے آگے بڑھا اور تخت شاہی کے نیچے پہنچ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ سلطان علاؤالدین خلجی دم باخود تھا۔ جب نند لال کا سجدہ طویل ہوا تو سلطان کی باروب آواز گونجی، اٹھو کہ ہم نے تمہاری حاضری قبول کر لی۔ نند لال علاؤالدین خلجی کے روبرو کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے انتہائی دردناک لہجے میں گریہ زاری شروع کر دی، پربھو، اس لڑکے کو مجھ سے جدا نہ کیجیے کہ میں گوپی رام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، میں نے اس پر بے دریغ دولت لٹائی ہے۔ نند لال ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ شاہی خزانہ تیرے تمام اخراجات ادا کر دے گا اور تجھ پر مزید دولت کی بارش کر دی جائے گی۔ علاؤالدین خلجی نے اپنی ادائے شاہانہ کا مظاہرہ کیا، یہ تیرا بیٹا نہیں غلام ہے، اور غلام انہی بازاروں کا رخ کرتے ہیں جہاں بڑے خریدار موجود ہوتے ہیں۔ آج ہندوستان کے کسی گوشے میں ہم سے بڑا خریدار کوئی دوسرا نہیں۔ مالک، اگر میں اپنے اس غلام کو فروخت نہ کرنا چاہوں، نند لال نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر ہم تجھ پر جبر نہیں کریں گے۔ علاؤالدین خلجی کی آواز پرسکون تھی، مگر اس غلام سے ضرور پوچھیں گے کہ اسے کون سی نیلام گاہ پسند ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے گوپی رام کے رخ روشن پر ایک گہری نگاہ کی۔ گوپی رام نے بڑے احترام کے ساتھ سر جھکا دیا۔
اچانک اہل دربار نے دیکھا کہ ساہوکار نند لال کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے، مگر اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ مسخ نظر آنے لگا۔ گوپی رام کی خاموشی نے کئی سال پرانے رشتے کا ایک ایک تار توڑ دیا تھا۔ گوپی، یہ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ تو مجھے اس طرح چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب نند لال اپنے اس غلام سے مخاطب تھا جس نے کئی برس کی رفاقتوں کو بھول کر شاہی محل کا انتخاب کر لیا تھا۔ دنیا اسی کا نام ہے، بے وفا دنیا، ناپائیدار اور منافق دنیا۔ تو بھی اسی دنیا کی قاتل ادا کا شکار ہو گیا۔ میرے دل میں تیرے خلاف شکایتوں کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے، مگر میں تیری خاموشی کی خاطر کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ نند لال کے سینے کی تپش سے الفاظ جل اٹھے تھے۔ دھواں پھیلا تو چہرے کی سیاہی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر وہ ہندو سود خور مڑا اور سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ سمراٹ، آپ جیت گئے اور نند لال ہار گیا۔ آپ کو جیتنا ہی چاہیے تھا کہ آپ کے ماتھے کی ریکھائیں بے جوڑ ہیں۔ اب میں اپنی مرضی سے گوپی رام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مگر میرے حال پر اتنا کرم کیجیے کہ اگر میں سال میں ایک دو بار اس سے ملنا چاہوں تو۔ نند لال نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی اور رحم طلب نظروں سے علاؤدین خلجی کی طرف دیکھنے لگا۔ اجازت دی جاتی ہے کہ تو سال میں ایک بار گوپی رام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ علاؤدین خلجی آداب شاہی سے مجبور ہو کر زیر لب مسکرایا، ورنہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک انسان نما جانور کی اس خواہش پر سر دربار کہے لگائے۔ جیسے ہی علاؤدین خلجی کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، ساہوکار نند لال دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ سلطان کو مسکراتا دیکھ کر تمام درباریوں کے ہونٹوں پر بھی ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ وہ نند لال کی وحشت آمیز حرکتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر جب نند لال رسم سجدہ ادا کر چکا تو سلطان نے ملک نصرت خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خراج میں وصول کی جانے والی اس کی تمام رقم کو 4 گنا کر کے واپس لوٹا دو۔ یہ اضافی رقم گوپی رام کی ذات پر کیے جانے والے اخراجات میں شامل ہے۔ نہیں مالک، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نند لال نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ شہنشاہ جب کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اپنے ظرف کے مطابق دیتے ہیں۔ اس دولت کے ساتھ ہم تجھے اپنی سلطنت میں امان بھی بخشتے ہیں کہ جس طرح چاہے زندگی بسر کر۔ علاؤدین خلجی نے ایک کم حیثیت سود خور کی نفی کر دی تھی۔ ملک، اسے 2-4 دن ہمارے مہمان خانے میں رکھو۔ علاؤدین خلجی دوبارہ نصرت خان سے مخاطب ہوا، پھر اسے یہ بھی بتاؤ کہ ایک ساہوکار اور شہنشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سلطان کے اس حکم کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ نند لال کوئی 1 ہفتے تک محلات شاہی کی سیر کرتا رہا، اور اسی دوران گوپی رام اپنی مرضی سے اپنا آبائی مذہب بدل کر مسلمان ہو چکا تھا۔ خود سلطان علاؤدین خلجی نے اس کا نام ملک کافور تجویز کیا تھا۔ تبدیلی مذہب کی اس تقریب میں نند لال بھی شریک تھا۔ اسے گوپی رام کے ملک کافور ہو جانے پر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھاتا رہا، بچھڑنے والا جب بچھڑ گیا تو اپنا دل بدلے یا مذہب تبدیل کر ڈالے۔ نند لال نے اپنی زندگی کے اس جذباتی حادثے کو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا تھا، اور پھر وقت رخصت قریب آ گیا۔ نند لال شاہی مہمان نوازی سے لذت آشنا ہو کر اپنے شہر کمبایت واپس جا رہا تھا۔ الوداعی لمحات میں تنہائی کی چند ساعتیں ملتے ہی اس نے سرگوشیوں میں اپنے سابقہ محبوب غلام سے کہا تھا، گوپی رام، تو آخری سانس تک گوپی رام ہی رہے گا، ملک کافور نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہندو ہے، صرف ایک ہندو۔ تجھے اس وقت تک اسلام کی قبا پہننی ہوگی جب تک گردش وقت تیرا اصلی لباس واپس نہیں کر دیتی۔ میں نے علاؤدین کو خوب پہچان لیا ہے، وہ حسن پرست بھی ہے اور خوشامد پسند بھی۔ جب تیرے غمزہ و ادا کے حربے ناکام ہو جائیں تو اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دینا، بالآخر وہ پگھل جائے گا۔ اب میں تجھے دیوتاؤں کے حوالے کرتا ہوں، دیوتا ہی تجھے شکتی دیں گے، اور دیوتا ہی ہماری مہان بھومی کو حملاوروں سے پاک کریں گے۔ یہ کہتے وقت نند لال کے چہرے پر دنیا کی تمام کالک ابھر آئی تھی، اور آنکھوں میں راون جیسی شیطنت کا عکس نمایاں تھا۔ مگر جب وہ گوپی رام سے اپنے دل کی بات کہہ کر کمبایت جانے لگا تو سپاہیوں نے اسے زاروں قطار روتے دیکھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، گوپی، تجھ سے بچھڑنے کا یہ پہلا دن ہے۔ ابھی سے دل کی حالت غیر ہوتی جاتی ہے تو پھر آنے والے ماہ و سال کیسے گزریں گے؟ گوپی، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ نند لال محل سے باہر آتے ہی نوحہ خوانی کرنے لگا تھا، لیکن سپاہیوں کی سرد نگاہیں دیکھ کر وہ خود بھی ہولی کی آگ کی طرح ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر سلطان علاؤدین خلجی کو بے شمار دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ دہلی کے اکثر باشندوں نے نند لال اور گوپی رام کے بچھڑنے کے اس رکت انگیز منظر کو دیکھا
और बहुत से लोगों की आंखें भीग गई थी, मगर उनमें से एक शख्स भी उस राज से वाकिफ नहीं था कि नंदलाल दहली क्यों आया था और उसकी गिरयावजारी का हकीकी सबब क्या था। दहली के आम बाशिंदों ने तो एक मंजर फिराक देखा और अपने हसास दिलों पर उसके असरात महसूस करने लगे, लेकिन उस विसाल और जुदाई के पस मंजर में क्या था, किसी को कुछ खबर नहीं थी। फिर जब सिपाहियों ने सुल्तान को उस वाक़े की इतला दी तो वो किसी तासुर के बगैर कहने लगा, कारोबार हयात इसी का नाम है। बड़े ताजर अपनी पसंदीदा चीज खरीद लेते हैं, छोटे सौदागर बाजार से मायूस लौट जाते हैं। नंदलाल भी एक हकीर सा सूदखोर था, अपनी ही चीज से हाथ धो बैठा। यह कहकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक हल्का सा कहकहा लगाया, वो कहकहा जो हुक्मरानों के शायान शान होता है। जब उस फातिहाना कहकहे की बाज़गश्त खत्म हुई तो सुल्तान ने मलिक काफूर की तरफ देखा, जो सुर्ख लिबास में ऐसा नजर आ रहा था जैसे ईरान के आतिशकदे का कोई दहकता हुआ अंगारा दहली के दरबार में पहुंच गया हो। उसके बाद मलिक काफूर की महबूबियत का सफर शुरू हो गया। सुल्तान की बेगमात के शबिस्तान आतिश हसद से जल उठे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने लब कुशाई कर सके। सुल्तान की पहली बीवी जो उसकी चचाजाद थी, पहले ही अपने शोहर की तवज्जो से महरूम हो चुकी थी। फिर भी सुल्तान के दिल में जलालुद्दीन खिलजी की बेटी के लिए जो नरम गोशा मौजूद था, उसे दूसरी 9 मुस्लिम बीवियों ने अपने हुस्न की करिश्मा साजियों से पहले ही पथरा दिया था, और उस रिश्ते के दरमियान जो एक कच्चा धागा बाकी रह गया था, उसे मलिक काफूर ने तोड़ दिया था। यह उस खूबसूरत गुलाम की पहली फतह थी। फिर मलिक काफूर गुजरात की साबका रानी कमला देवी की तरफ मतवज्जह हुआ, जिसके नाजो अदा की फितना अंगेजियां बरकरार थी और जो मलकाए जहां बनकर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी। कुछ दिन बाद मलिक काफूर ने मलकाए जहां का तिलिस्म भी पारा पारा कर दिया। कमला देवी नई नई मलिका जहां बनी थी, इसलिए वो सुल्तान की बेनयाजी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। उसने एक दिन अपनी फितरत के खिलाफ सुल्तान की तमाम बेगमात को जमा किया और इंतहाई सरकश लहजे में कहा, हमारे हकूक की हिफाजत इसी तरह हो सकती है कि मलिक काफूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। कमला देवी ने इस खुफिया नशिस्त में एक खौफनाक तजवीज़ पेश की। सुल्तान की दूसरी बेगमात ने भी बड़े जज्बाती अंदाज में उसकी तायद की। फिर मलिका जहां ने बड़ी राजदारी के साथ मलिक काफूर के कत्ल के लिए चंद मोतमिद सिपाहियों को मुकर्रर किया, मगर वो सुल्तान के उस महबूब का कुछ भी ना बिगाड़ सके। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के सिलसिले में बेगमात के हसद से आगाह था, इसलिए उसने बहुत पहले बेहतरीन शमशीर जनों का एक दस्ता मलिक काफूर की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया था। ये फौजी हर वक्त साए की तरह मलिक काफूर के हमरा रहते थे और मलिक काफूर बर्क रफ्तारी के साथ कामयाबी के रास्तों पर दौड़ रहा था, मगर भागते भागते आज उसे ऐसी ठोकर लगी थी कि वो माजी के ख्वाबों से बाहर निकल आया था। और हकीकत हाल ये थी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से बेनयाज होकर मुसलसल चितौड़ के उस तख्त की तरफ देख रहा था जिस पर रानी पद्मनी जलवा अफरोज थी। बात अगर तख्त की होती तो सुल्तान का तख्त इतना वसी था कि चितौड़ जैसे कई तख्त उसके एक गोशे में समा जाते, मगर सुल्तान को तख्त से ज्यादा तख्त नशी का ख्याल था, और फिर उस ख्याल ने वहशत और जुनून की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मलिक काफूर सुल्तान के उस जुनून को भी बर्दाश्त कर लेता, मगर इस बात की जमानत देने वाला कौन था कि रानी पद्मनी की मौजूदगी में उसकी मौजूदा हैसियत बरकरार रहेगी। उसी अंदेशे ने मलिक काफूर की नींद हराम कर दी थी। आज पूरी सल्तनत में ना उसका कोई हमदर्द था और ना कोई गमगुसार। वो किससे अपने दिल का दर्द बयान करता। साहूकार नंदलाल हर साल उससे मिलने आता और उसकी मुसलसल फतुहात पर अपनी खुशी का इजहार करता, सुल्तान को राम करने के नए तरीके बताता और रुखसत होते वक्त सरगोशियों में एक ही बात दोहराता, गोपी राम, तू गोपी राम ही रहेगा, मलिक काफूर नहीं हो सकता, तू एक हिंदू है, सिर्फ एक हिंदू। मलिक काफूर ने नंदलाल की गुफ्तगू के एक एक रम्ज को समझ लिया था, मगर अभी उसकी मंजिल बहुत दूर थी। अचानक रास्ते में पद्मनी के हुस्न का संगे गिरा आया तो वो ठोकर खाकर गिर गया। आज उसे किसी शातिर और जहां दीदा शख्स के सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा नंदलाल के सिवा कोई दूसरा नहीं था। मगर मलिक काफूर की उस बदनसीबी को क्या कहा जाए कि चंद माह पहले ही नंदलाल गुर्दों की होलनाक बीमारी के सबब एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया था। मरने से पहले नंदलाल ने अपने एक खास आदमी के हाथ मलिक काफूर को एक खत भेजा था, जिसे पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की खिदमत में पेश किया गया था और बाद में वही खत मलिक काफूर के हवाले कर दिया गया था। नंदलाल के खत में यह मुख्तसर सी इबारत दर्ज थी, गोपी राम, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करते रहना, वरना ये बेचैन आत्मा कई जन्म तक भटकती रहेगी। नंदलाल के उस खत में कोई खास बात तहरीर नहीं की गई थी,
لیکن ملک کافور جانتا تھا کہ گوپی رام کا لفظ کس طرف اشارہ کرتا تھا اور دعا سے مرنے والے کی کیا مراد تھی۔ نند لال کی موت کے بعد کچھ عرصے تک ملک کافور اداس رہا اور پھر اس کی زندگی سیاست کے ہنگاموں میں گم ہو گئی، مگر آج ملک کافور کے دل میں نند لال کی یادوں کا درد پوری شدت سے اٹھا تھا۔ اس وقت اگر وہ بوڑھا ساہوکار زندہ ہوتا تو ملک کافور کے جلتے ہوئے زخموں پر اپنے برف جیسے مشوروں کا مرہم ضرور رکھتا، لیکن جانے والا بہت دور جا چکا تھا۔ ملک کافور نے ایک اور جام سرخ لبریز کیا اور غیر متوازن قدموں سے اپنے آراستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی دھندلی آنکھوں کے سامنے بار بار نند لال کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ پھر یکایک ملک کافور کے ڈوبتے ہوئے ذہن میں برق سی لہرائی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہاری ہوئی بازی جیت گیا ہو اور رانی پدمنی اس کے قدموں پر جھکی ہوئی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ ملک کافور کو نند لال کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جو سیاست کی کتاب میں ایک قیمتی اضافہ تھے۔ نند لال نے پہلی بار دہلی سے کمبائت رخصت ہوتے وقت کہا تھا، میں نے علاؤدین کو پہچان لیا ہے، وہ حسن پرست بھی ہے اور خوشامد پسند بھی۔ جب تیرے غمزہ و ادا کے تمام حربے ناکام ہو جائیں تو اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دینا، بالآخر وہ پگھل جائے گا۔ نند لال کے الفاظ یاد آتے ہی ملک کافور کو قرار سا آ گیا۔ پھر اسی رات ملک کافور سلطان علاؤدین خلجی کے عشرت قدے میں داخل ہوا۔ سلطان معظم، ملک کافور نے داخل ہوتے ہی بڑے دردناک لہجے میں اپنے فرما روا کو صدا دی۔ کیا بات ہے ملک؟ علاؤدین خلجی نے چونک کر اپنے محبوب غلام کی طرف دیکھا۔ سلطان اس وقت عالم سرمستی میں تھا۔ یہ شاہ کے وہ لمحات ہوتے تھے جن میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جاتی تھی، مگر ملک کافور کو یہاں آنے کے لیے بھی کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور سلطان کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ کثرت خمار کے باعث سلطان کچھ دیر تک تو صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکا، مگر جب ملک کافور کے گرم آنسوؤں نے اس کے پیروں کو بھگونا شروع کیا تو علاؤدین خلجی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ملک، یہ کیا حرکت ہے؟ اچانک سلطان کے لہجے سے غصے کا اظہار ہونے لگا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تو اس قدر ناشائستہ اور غیر مہذب ہو جائے گا۔ کیا تجھے ہمارے مزاج کا اندازہ نہیں؟ اور کیا تو شاہی خلوتوں کے آداب کو فراموش کر چکا ہے؟ اگر ملک کافور کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو سلطان کے الفاظ سن کر سمجھ لیتا کہ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے معطوب ہو چکا ہے یا پھر اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، مگر وہ ملک کافور تھا، سلطان علاؤدین خلجی کا محبوب غلام، اور اسی محبوبیت کے غرور و ناز نے فرما روائے ہند کے جلال کو جھٹلا دیا تھا۔ سلطان والا ہشم، مجھ سے زیادہ شاہی خلوتوں کے راز سے کون واقف ہوگا؟ ملک کافور کا سر علاؤدین خلجی کے قدموں پر تھا، لیکن اس کی آواز میں وہی کاٹ تھی جو حسن پرست شہنشاہوں کے قلب کو دو نیم کر دیتی ہے۔ اگرچہ اس وقت سلطان کے اعصاب نشے سے مغلوب ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ سنبھل کر بولا، اس میں کیا شک ہے؟ یہ کہتے ہوئے علاؤدین قدرے خم ہوا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ملک کافور کو اٹھایا۔ پھر جب وہ سلطان کے سامنے مؤدب کھڑا ہو گیا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ملک، اگر تو ہمارے جذبوں کا رازدار نہیں ہوتا تو پھر ہم تجھے یہ شرف بھی نہ بخشتے۔ جو ہم سے دور ہوتے ہیں ان کے سروں کو ہمارے قدم چھونے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ سلطان معظم، یہ غلام اس حقیقت سے باخبر ہے۔ ملک کافور کے آنسو تھم گئے تھے مگر آواز سے پھر بھی رکت جھلک رہی تھی۔ اب بتا تجھ پر کیا گزری ہے؟ علاؤدین خلجی نے ملک کافور سے پوچھا۔ وہ کون ہے جس نے تیری خوابناک آنکھوں میں آنسو بھر دیے؟ سلطان کا لہجہ پر جلال تھا مگر آواز میں لرزش سی تھی۔ تیری آنکھیں اشکریزی کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ تو سلطان کے لیے قرار جان ہے۔ کوئی نہیں سلطان معظم، کوئی نہیں۔ ملک کافور کی ہچکیاں دوبارہ جاری ہو گئی تھی۔ اس عظیم الشان سلطنت میں کس کی جرت ہے کہ وہ آپ کے غلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ آپ کی عنایات خسروانہ نے تو زمین کو عرش اور ایک غلام کو شاہ بنا دیا ہے۔ پھر تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں جن کی نمی ہمیں اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی ہے؟ سلطان کے لہجے میں خلش درد بھی تھی اور قہر شاہی کی تپش بھی۔ کل تک یہ غلام جس چشم کرم کے سہارے زندہ تھا، آج وہی مہربان آنکھ رانی پدمنی کے نادیدہ نقش و نگار میں گم ہے۔ آخر جوش رقابت میں ملک کافور کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ملک، سلطان علاؤدین اس طرح چیخا کہ عشرت قدے کے در و دیوار گونج اٹھے۔ غلام اگر درجہ محبوبیت تک بھی پہنچ جائے تو مزاج شاہ میں دخل اندازی کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر یہ ہمارا دل کا مسئلہ ہے۔ سمندر اپنی مرضی سے موجزن ہوتا ہے، دریاؤں کو اس کا لحاظ رہنا چاہیے۔ شدت غضب سے سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان والا، میں بھی آپ کے دل کا مسئلہ ہوں۔ ملک کافور نے ایک بار پھر سلطان کے قدموں پر سر رکھ دیا تھا۔ انسانی زندگی کے مسائل کا کوئی شمار نہیں۔ علاؤدین خلجی نے جھنجھلا کر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور ملک کافور کا سر فرش سے ٹکرا گیا۔
शहंशाहों के दिल किसी एक दायरे में कैद नहीं रहते। अगर वो इस बंदिश को कबूल कर लें तो फिर उन्हें शाह कौन कहेगा। बेशक तुझे भी कुर्बत का फख्र हासिल है, लेकिन इस वक्त रानी पद्मनी हमारे करीब तर है। कहने वाले कहते हैं कि वो औरत भी है, हसीन भी और सरकश हुक्मरान भी है। हम उससे ये तीनों एजाज छीन लेंगे। अगर उसका कोई एजाज या गरूर बरकरार रहा तो ये हमारा अतिया होगा, हमारी बख्शिश खास होगी। और ऐसा ना हो सका तो हिंदुस्तान के नक्शे पर 2 नामों में से सिर्फ एक नाम अपना वजूद बाकी रख सकेगा, अजीम खिलजियों का अजीम वारिस अलाउद्दीन या रानी पद्मनी। सुल्तान के जिस्म में तहलील हो जाने वाली शराब की आग अब उसके चेहरे पर भी रोशन हो चुकी थी। मलिक काफूर को नंदलाल का तजवीज़ करदा नुस्खा याद आ गया, मगर आज उसका इस्तेमाल भी बेअसर साबित हो रहा था। मलिक काफूर ने हवाओं का रुख पहचान लिया था, इसलिए चुपचाप उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। अभी वो अलाउद्दीन खिलजी के इशरत कदे के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि एक बार फिर सुल्तान की आवाज़ गूंजी। जिस तरह शहंशाह की मुमलिकत में लाखों इंसान बसते हैं, इसी तरह उसके दिल में बैक वक्त हज़ारों महबूब भी क़याम कर सकते हैं। रियाया के किसी फ़र्द को शहंशाह की इस फराखदिली पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। शहंशाह खुद ही बेहतर जानता है कि किसे उसके दिल के करीब रहना है और किसे ज़िंदगी से दूर हो जाना है। मलिक काफूर सुल्तान की निशातगाह से बाहर निकल चुका था और अब तवील राहदारी से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। ये मुख्तसर सा फासला तय करते हुए उसका जहन बेशुमार वसवसों से भरा हुआ था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो कौन है और उसकी हकीकत क्या है। फिर जब मलिक काफूर अपने आरास्ता कमरे में दाखिल हुआ तो उसके एसाब शिकस्ता हो चुके थे, और जब वो अपने बिस्तर पर दराज हुआ तो उसे शदीद घुटन का एहसास होने लगा। सुल्तान के तहकीर आमेज सलूक ने मलिक काफूर की अदाओं के उस बुत को पाश पाश कर दिया था जिसके जरिए वो खुदाई का ख्वाब देख रहा था। फिर ये ख्वाब बिखरा तो मलिक काफूर की आंखों के सामने दरबार शाही के वो मनाजिर उभर आए जो उसकी जिल्लत और रुसवाई की शर्मनाक दास्तान सुना रहे थे। मलिक काफूर जानता था कि जब वो दरबार में सुल्तान के करीब एक मखसूस एजाज के साथ बैठता है तो उमराए वक्त और शहर के दीगर मुअज़्ज़ज़ीन की आंखों में कैसे कैसे अफसाने तहरीर होते रहते हैं। वो अफसाने जिनकी कोई ज़बान नहीं होती, मगर पढ़ने वाले फिर भी उन्हें बड़ी आसानी के साथ पढ़ लेते हैं। जलाल शाही के खौफ से लोग कुछ कहते नहीं थे, मगर उनके दिमागों में काफूर की बेहया तस्वीर महफूज थी। वो चाहता था कि ऐसे तमाम सरों की हड्डियां तोड़कर उनमें पैवस्ता तमाम दिमाग बाहर निकाल दे और फिर उन्हें अपने पैरों से मसल डाले। लेकिन मलिक काफूर इतना बाइख्तियार नहीं था, और आज सुल्तान की जारहाना रविश ने उसकी बेख्तियारी में मजीद इजाफा कर दिया था। मलिक काफूर घबरा कर बिस्तर से उठा और कमरे की तमाम कंदीलें रोशन कर दी। उसका कमरा क्या था? एक हफ्तरंग आईना खाना था। हर तरफ शीशे ही शीशे थे। मलिक काफूर उन शीशों के दरमियान एक वहशतज़दा इंसान की तरह खड़ा था। फिर उसने सामने वाले आईने में अपना अक्स देखा। सुर्खो सफ़ेद चेहरे पर अज़ियत व कर्ब की हल्की हल्की स्याही फैल गई थी। यकयक आईना बोलने लगा, दुनिया में इक़्तिदार हासिल करने के लिए कम से कम एक बड़ी कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ती है। कुछ लोग अपनी जानों की नज़र पेश करके इक़्तिदार हासिल करते हैं और इस इक़्तिदार के असरात सदियों पर मुहित होते हैं। कुछ लोग नातवा और बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम के बाद मसनद इक़्तिदार तक पहुँचते हैं और फिर एक रोज़ यही मसनद उनकी कब्र बन जाती है। यहाँ तक कि इस कब्र में उतारी जाने वाली लाश को हशरातुल अर्ज़ अपनी खुराक बना लेते हैं। कभी कभी ये कब्रें दोबारा खोदी जाती हैं और लाशों को बाहर फेंक दिया जाता है ताकि मखलूक खुदा उनके बेगोरो कफन होने का तमाशा देख सके। कोई ज़मीर फरोख्त करके अपने बदन पर कबाए इक़्तिदार सजाता है और कोई अपनी आबरू नीलाम करके कूचा इक़्तिदार में दाखिल होता है। ये कहकर आईना खामोश हो गया। मलिक काफूर किसी पत्थर के मुजस्मे की मानिद आईने के सामने खड़ा था और हैरत व सकूत के आलम में सोच रहा था, क्या आईने भी बोलते हैं? अभी उसकी हैरानी बरकरार थी कि आईना दोबारा बोल उठा, मलिक काफूर, तूने क्या कहा? वकार कितने में रहन रखा, ज़मीर कितने में बेच डाला? मैंने इक़्तिदार के लिए अपनी गैरत व मर्दानगी की कुर्बानी पेश की है, मलिक काफूर ने सहरज़दा मरीज के अंदाज में कहा। तारीख तुझे भी याद रखेगी, मगर बड़े अजीब नाम से। आईने से उभरने वाली सदा आहिस्ता आहिस्ता डूब गई। फिर यकयक एक चेहरे के अकब से कई चेहरे उभरने लगे। ये मलिक काफूर ही के चेहरे के मुख्तलिफ अक्स थे। गुलामी की सतह से गुजरकर दरबार शाही में एक खास मकाम तक पहुंचने वाले चेहरे। तमाम चेहरों के नक्शो निगार यकसां थे, मगर किरदार की गलाजतों ने हर चेहरे को नया रंग दे दिया था। बेहयाई और खुशामद मलिक काफूर का पेशा था, लेकिन आज सुल्तान की कजअदाई ने उसे इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचाकर ऐसी पस्तियों में फेंक दिया था कि अगर अलाउद्दीन खिलजी उसकी तरफ दोबारा तवज्जो ना करता
تو ملک کافور کی وہ رسوائی ہوتی کہ گلی گلی بھیک مانگنے والے بھی اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ خوش نصیب سمجھتے۔ یہ خیال بڑا اذیت ناک تھا۔ ملک کافور اپنے ہی چہرے کے ہزار رنگ زاویوں سے ڈر گیا۔ پھر شدید حالت غضب میں اس کا ہاتھ بلند ہوا اور اس نے نادر و نایاب آئینوں پر مشق ستم شروع کر دی۔ رات کے سناٹے میں شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں بڑی عجیب تھی۔ شاید مفلسوں کے دل بھی ایسے ہی ٹوٹتے ہوں گے۔ ابھی نازک ترین آئینوں پر ملک کافور کی تیشہ زنی جاری تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی ہر طرف شیشوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ لڑکی ملک کافور کی ایک شوخ و شریر کنیز تھی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے خوبصورت ترین کنیزوں کو اپنے محبوب غلام کا دل بہلانے کی خدمت پر مامور کر دیا تھا۔ یہ کنیزیں رقص کی بھی ماہر تھی اور نغمہ سرائی میں بھی بے مثال تھی۔ روزانہ یہ کنیزیں رات کا اندھیرا پھیلتے ہی راگ اور رنگ کی محفلیں آراستہ کرتی۔ ملک کافور جب ایک رقاصہ یا مطربہ کے فن کی نمائش سے اکتا جاتا تو دوسری کنیز محفل کا رنگ بدلنے کے لیے پازیب کی جھنکار کے ساتھ خلوت قدے میں داخل ہو جاتی۔ ملک کافور شاہانہ انداز میں نصف شب تک بزم کیف و طرب سے لطف اندوز ہوتا رہتا اور پھر کنیزوں کو رخصتی اشارہ کر کے اپنے بستر پر دراز ہو جاتا۔ فانوس اور قندیلیں بجھا دی جاتی، پھر ایک کنیز ستار اٹھا لیتی اور کوئی خوابناک دھن چھیڑ دیتی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ کمرے کی فضا بوجھل ہو جاتی اور ملک کافور نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتا۔ مگر آج ملک کافور کے معمولات میں فرق آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنے والی کنیز کوئی راگ چھیڑتی، ملک کافور نے خود ہی آئینہ شکن غزل چھیڑ دی تھی۔ نصیب دشمنا، حضور کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رقاصہ ناہید رباب نے رسمی آداب بجا لاتے ہوئے ملک کافور کی مزاج پرسی کی۔ کمرے میں ایک شناسہ خنکتی ہوئی آواز گونجی تو ملک کافور کا دست ستم رک گیا اور چند آئینے ایک رقاصہ کی مداخلت سے اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں بہت اداس ہوں ناہید۔ ملک کافور پلٹا اور رقاصہ کے قریب آتے ہوئے بولا، آج اس رنگین دنیا میں میرے لیے کوئی دلکشی باقی نہیں رہی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناہید رباب اس طرح ہنسی جیسے کسی مطرب کی انگلی نے ستار کے شوخ تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ملک کافور، بساط خلجی کا سب سے طاقتور مہرہ۔ اس کی باتوں سے گہری مایوسی کے باوجود اقتدار کا غرور جھلک رہا تھا۔ اس اداسی کا سبب، اس نفرت و بیزاری کی وجہ؟ رقاصہ ملک کافور سے مصنوعی اظہار ہمدردی کر رہی تھی، ورنہ وہ دلی طور پر اس خواجہ سرا سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ملک کافور ہی کی وجہ سے ناہید رباب کے اعلیٰ خاندان پر یہ بدنما داغ لگا تھا۔ ناہید کے ایرانی النسل باپ اسفندیار کا بس اتنا قصور تھا کہ اس نے ڈھلتی ہوئی جوانی کے باوجود شہ سواری کے ایک مقابلے میں شرکت کی تھی۔ ہر سال تیر اندازی، شمشیر زنی اور شہ سواری کے ان مقابلوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر جو سپاہی یا غیر فوجی امیدوار فاتح قرار پاتا، اسے سلطان علاء الدین خلجی کی طرف سے ایک تقریب خاص میں گراں قدر انعام دیا جاتا تھا۔ اتفاق سے شہ سواری کے اس مقابلے میں ملک کافور بھی شامل ہوا تھا۔ اگرچہ ملک کافور ایک عام شہ سوار تھا، لیکن سلطان کی قربتوں کے سبب مقابلے میں شریک ہونے والے تمام شہ سوار سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر جب یہ دوڑ شروع ہوئی تو وہ لوگ قصدن پیچھے رہ گئے جن پر فن شہ سواری ناز کرتا تھا۔ ان لوگوں کو انعام حاصل کرنے سے زیادہ اپنی آبرو اور زندگی عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا گھوڑا آگے نکل جائے اور پھر ان کی ذات ملک کافور کے انتقام کا نشانہ بنے۔ مقابلے میں علاء الدین کے غلام سے پیچھے رہ جانے والے زمانہ شناس تھے، اس لیے ہوشیاری کے ساتھ بازی ہار گئے۔ مگر اسفندیار کی رگوں میں نوشیرواں عادل کا شاہی خون دوڑ رہا تھا۔ وہ اس ذلت کو برداشت نہ کر سکا اور کچھ دیر بعد ہی اس کا گھوڑا ملک کافور کے گھوڑے سے بہت آگے نکل گیا۔ اسفندیار نے مقابلہ جیت لیا اور دستور کے مطابق سلطان علاء الدین خلجی نے اسے بہترین شہ سوار کے اعزاز سے نوازا۔ تقریب انعامات میں ملک کافور سلطان کے قریب بائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس نے مقابلہ شہ سواری کے ایرانی فاتح کو بہت غور سے دیکھا اور زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ مسلح چوروں کے ایک گروہ نے اسفندیار اور اس کی بیوی کو قتل کر کے سارا قیمتی سامان لوٹ لیا۔ ہلاکت و بربادی کے اس کھیل میں اسفندیار کی 17-18 سالہ حسین لڑکی ناہید رباب حیرت انگیز طور پر محفوظ رہی تھی۔ بھری دنیا میں تنہا رہ جانے کے بعد ناہید نے عدالت کے دروازے پر گریہ وزاری کی، مگر جھوٹی شہادتوں کے ذریعے انصاف کو پہلے ہی گمراہ کر دیا گیا تھا۔ نتیجتاً اسفندیار اور اس کی بیوی کا قتل ایک حادثہ قرار پایا۔ قانون سے مایوس ہو جانے کے بعد ناہید نے ایران واپس جانے کی کوشش کی کہ اس کے سارے رشتہ دار وہاں موجود تھے، مگر ایک معصوم دوشیزہ پر سلامتی کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ پھر کچھ دن بعد ناہید پر یہ خوفناک راز بھی فاش ہو گیا کہ اس کے ماں باپ کو ایک سازش کے تحت ذبح کیا گیا تھا اور اب وہ صرف ملک کافور کی کنیز بن کر ہی زندہ رہ سکتی تھی۔
नाहिद रबाब ने कई बार सोचा कि खुदकुशी करके जिस्म और सांसों के दरमियान बाकी रह जाने वाले रिश्ते को तोड़ दे, लेकिन उसे इंतकाम के एक सरकश जज्बे ने जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया था। नाहिद इस तरह दुनिया से जाना चाहती थी कि मलिक काफूर अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका हो और वो उसकी दरीदा लाश पर कहकहा जन हो, मगर ये एक ख्वाब था, एक हसरत नाकाम थी जिसके सहारे नाहिद के जख्मी शब रोज गुजर रहे थे। फिर भी आज जब उसने मलिक काफूर को पागलपन की मंजिल के करीब देखा तो खुशी की एक तेज लहर नाहिद के दिल में उठी और फिर वो मजीद शोखियों पर उतर आई। सुल्तान के दिल पर हुकूमत करने वाला जिंदगी से इस कदर मायूस हो गया है कि उसने अपने शबिस्तान के तमाम आईने तक तोड़ दिए हैं। नाहिद रबाब ने मलिक काफूर के सुलगते हुए जख्मों को हवा देने की कोशिश की। हाँ, मैं ऐसे तमाम आईनों को तोड़ दूंगा जो मुझे मेरे मुस्तकबिल का अक्स दिखाना चाहते हैं। मलिक काफूर का लहजा नफरतों और तलखियों से भर गया था। किसी आईने की क्या मजाल जो आपको अक्से जात दिखा सके। नाहिद का लहजा दम बदम मुनाफिकाना होता जा रहा था। मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। मलिक काफूर पर शदीद हालत इस्तरार तारी था। कुछ आईने मेरी बेपरवाही की वजह से सरकश और गुस्ताख हो गए हैं। ये कहते कहते मलिक काफूर उस सुराही की तरफ बढ़ गया जो अंगूरों के रकीक सियाल से लबरेज थी। इसे मेरे हलक में उंडेल दे के कयामत की प्यास है। बेआब सहरा में भटकने वाला कोई मुसाफिर भी इतना प्यासा नहीं होगा। नाहिद रबाब ने उसी मुनाफिकाना अदा के साथ रस्म साकी गरी अदा की और जब मलिक काफूर का जलता हुआ दिमाग कुछ पुरसकून हुआ तो वो दोबारा रकासा को मुखातिब करके कहने लगा, नाहिद, इंसानी जिंदगी दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक हिस्सा उसकी अपनी जात के लिए वक्फ होता है। जिंदगी के उस हिस्से में वो सिर्फ अपने लिए जीता और मरता है। फिर जब हयात के उफक पर दूसरा हिस्सा तलु होता है तो वो अपनी नस्ल के लिए जिंदा रहता है। मुझे यकीन है कि मैं एक दिन मुकम्मल इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा, मगर किसके लिए? मेरा एक हिस्सा तकमील पा जाएगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्से को कहाँ तलाश करूंगा? मेरी कोई बीवी नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं। मैं बरसों से उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वो दोनों इस दुनिया के हजूम में कहीं गुम हो गए हैं। नाहिद मलिक काफूर की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक ख्वाजा सिरा भी अपने सीने में औलाद की तमन्ना को परवान चढ़ा सकता है। अभी नाहिद अपनी सोचों में खोई हुई थी कि दोबारा मलिक काफूर की आवाज उभरी, तलब की इस मंजिल में तू हमारा साथ देगी? फिर हम दोनों मिलकर अपने गुमशुदा फर्जंद की जुस्तजू करेंगे। मलिक काफूर ने आज अजीबो गरीब ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। नाहिद मलिक काफूर की बात का क्या जवाब देती? वो कुछ देर तक सन्नाटे के आलम में बैठी रही। फिर उसे अपने माँ बाप के कातिल की बेकसी देखकर नाकाबिले बयान खुशी का एहसास हुआ और उसी एहसास ने नाहिद के होंठों को फातिहाना मुस्कुराहट से सजा दिया। तू खामोश क्यों है नाहिद? गुस्से और नशे की गहरी कैफियत ने मलिक काफूर के होशो हवास छीन लिए थे और वो एक ऐसी शय के जुस्तजू में निकल खड़ा हुआ था जिसका दुनिया में वजूद तो था, मगर वो शय उसके लिए कतन हराम थी। हुजूर, मैं बहुत देर से मुसलसल यही सोच रही हूं कि आप उस फर्जंद को किस तरह तलाश करेंगे। नाहिद के एक एक लफ्ज में तंजो दुशाम का जहर भरा हुआ था। ये तेरे सोचने की बात नहीं कि मैं उस फर्जंद तक किस तरह पहुंचूंगा। अचानक मलिक काफूर का गरूर इक़्तिदार जाग उठा था और वो सरमस्ती के बावजूद गजबनाक लहजे में बोल रहा था, अपने बेटे को मैं खुद ढूंढूंगा कि आखिर उसकी जात से हिंदुस्तान का इक़्तिदार वाबस्ता है। फिर मुझे क्या करना होगा? नाहिद ने हैरान होकर पूछा। मलिक काफूर की हर बात उसके जहन से बालातर थी। तुझे हमसे शादी करनी होगी। मलिक काफूर की आवाज में यकायक लचक सी पैदा हो गई थी। उस शादी के बाद हमारी जात मुकम्मल हो जाएगी और फिर हम अपने फर्जंद को आसानी से तलाश कर लेंगे। नाहिद रबाब की हैरत की कोई इंतहा न थी। वो मलिक काफूर के इस मुतालबे का क्या जवाब देती, मगर उसे बोलने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। मैं तो एक अदना खानदान की लड़की हूँ और वो भी सरे दरबार नाचने वाली एक रकासा। मेरे साथ आपकी शादी इस कदर बेजोड़ होगी कि तारीख आपके इस जुर्म को कभी माफ नहीं करेगी। ये कहकर नाहिद रबाब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में इंसानों को जलील कर देने वाली शरारत रक्सा थी और होठों पर एक खास तबस्सुम उभरने ही वाला था कि मलिक काफूर ने नाहिद को खामोश पाकर गुबार आलूद आंखों से उसकी तरफ देखा। नाहिद ने फौरन बोलना शुरू कर दिया, आने वाला जमाना आपके बच्चों पर यह कहकर अंगुष्ठ नुमाई करेगा कि इस खानदान में ऐब है, पैबंद लगाया गया है। एक वफादार कनीज की हैसियत से मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आपकी ज़ाते मोहतरम तारीख हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल इल्ज़ाम बनकर रह जाए। नाहिद के दिल में जिस कदर जहर पोशीदा था वो सब का सब अल्फाज के जरिए बाहर आ रहा था।
مگر ملک کافور کو نشے کی زیادتی اور شدید احساس محرومی نے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی بات کسی کو سمجھا سکے یا کسی کی بات سمجھ سکے۔ میں کسی خاندان کو اہمیت نہیں دیتا، میں خود اعلیٰ نسب ہوں، اس لیے مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ بس اتنا یاد رکھے گی کہ ملک کافور آیا اور ہندوستان کے ایک ایک گوشے پر چھا گیا۔ تمہارے بارے میں کون پوچھے گا کہ تم کہاں سے آئی ہو اور کیا کیا کرتی رہی ہو؟ میری بیوی ہو جانے کے بعد لوگ تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ ان کی سانسیں تک آداب شاہی کی پابند ہو جائیں گی، نگاہیں سجدہ ریز رہیں گی اور دل ہمیشہ اطاعت میں جھکے رہیں گے۔ یہ کہہ کر ملک کافور ناہید کے قریب آیا اور محبت آمیز لہجے میں بولنے لگا، ویسے تو تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری ایک ایک سوچ اور تمہارا ایک ایک جذبہ ہمارے حکم کا پابند ہے، مگر پھر بھی شریک حیات کی حیثیت سے ہم تمہاری مرضی کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ اب ناہید کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ذہانت اور حکمت عملی کے ساتھ ملک کافور کی اس دیوانگی کو قابو میں رکھے اور اپنی ذات کو مزید تماشا بننے سے بچائے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب ناہید کے ہونٹ بے اختیار ہو گئے۔ حضور، یہ کنیز آپ کی نوازشات کا شکریہ کس طرح ادا کرے کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت محدود ہے، مگر پھر بھی میں اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ شادی کس طرح ہوگی۔ ایک میں ہی نہیں، تمام اہل دربار، تمام اہل شہر اور پورا ہندوستان آپ کی اس مجبوری کو جانتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ابھی ملک کافور کے زرنگار کمرے میں ایک رقاصہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ساغر شراب چھوٹ کر اس قیمتی قالین پر گر گیا جو کسی مفتوح حکمران نے علاؤدین خلجی کو بطور نذرانہ پیش کی تھی، اور پھر سلطان نے وہی نادر و نایاب تحفہ اپنے غلام کے حوالے کر دیا تھا۔ ملک کافور کچھ دیر تک سختے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر جھپٹ کر اس نے اپنے بستر کے قریب سے ایک چمکدار زہر آلود خنجر اٹھا لیا۔ ناہید رباب کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے تمام احتیاطوں کے باوجود ملک کافور کو دنیا کی غلیظ ترین گالی دے ڈالی تھی۔ الفاظ کمان سے نکلے ہوئے تیر تھے، انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ناہید اپنی زندگی کے انجام کو قریب تر دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تو ملک کافور کے قدموں پر سر رکھ کر سانسوں کی بھیک مانگ سکتی تھی، مگر اب یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ دنیا میں وہی لوگ معاف کرتے ہیں جن کے دل کشادہ ہوتے ہیں۔ معافی اعلیٰ ظرفی کا رد عمل ہوتی ہے، اور ملک کافور کا ظرف علاؤدین خلجی کے دربار میں اتنی بار نیلام ہو چکا تھا کہ اب نہ اس کی کوئی قیمت تھی اور نہ وجود باقی رہا تھا۔ اس لیے ناہید نے ملک کافور سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، بس وہ عجیب نظروں سے ملک کافور کے اس ہاتھ کو دیکھتی رہی جس میں زہر آلود خنجر چمک رہا تھا۔ ملک کافور کسی غضبناک بھیڑیے کی طرح آگے بڑھتا رہا اور ناہید رباب بند دروازے کی جانب پیچھے ہٹتی رہی، یہاں تک کہ کمرے کا درمیانی فاصلہ ختم ہو گیا اور ناہید کی پشت اس دیوار سے جا لگی جس کے قریب صندل کی لکڑی کا مہکتا ہوا دروازہ تھا، اور دروازے کے باہر وہ زندگی تھی جس کی تلاش میں بے شمار انسان دن رات سرگرداں رہتے ہیں۔ ناہید رباب کی نظریں ملک کافور کے چہرے پر مرکوز تھی، اور ملک کافور کے انداز غضب میں وہ تمام صفاکیاں شامل تھی جو پیشہ ور قاتلوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ نمک حرام رقاصہ، آخر تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ ملک کافور اس اعلیٰ نسب دوشیزہ کو نہایت غلیظ لہجے میں پکار رہا تھا جسے گردش وقت نے علاؤدین خلجی کے ایک حقیر غلام کے سامنے ناچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جب مجبوریاں حد سے گزر گئیں تو ناہید نے اپنے چہرے سے مصلحت کی نقاب اتار پھینکی اور منافقت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے الفاظ کو ان کی حقیقی آزادی بخش دی۔ کئی برسوں سے سینے میں دہکتی ہوئی آگ نے ناہید کے ہونٹوں کو جلا ڈالا۔ تو وہ ہے جس نے نسل آدم کی دو جنسوں کو سرے بازار رسوا کیا ہے۔ ناہید رباب کی آواز ابھری تو ملک کافور کے کمرے میں ہر طرف انگارے بکھر گئے۔ مجھ لاوارث اور کمزور عورت پر اپنی مردانگی کیوں آزماتا ہے؟ سلطان علاؤدین کے چہیتے، بہادر افواج کے سپہ سالار، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اہل دربار سے سوال کر کہ تو کون ہے؟ خلجی حکمران سے پوچھ کہ وہ تجھے کیا سمجھتا ہے۔ ملک کافور کی ایک ادنا کنیز نے آج اسے وہ آئینہ دکھا دیا تھا کہ جس کے سامنے تمام آئینے دھندلے پڑ گئے تھے۔ ملک کافور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، پھر اس کا ہاتھ بلند ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ملک کافور نے سوچا کہ رقاصہ اپنی جان بچانے کے لیے چیخے گی یا مزاحمت کرے گی، مگر ناہید نے اس کے دونوں اندازوں کو جھٹلا دیا۔ ناہید کمرے کے صندلی دروازے سے ٹیک لگائے اس طرح دستے قاتل کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کا محبوب ہاتھ ہو، جس میں زہر آلود خنجر کی بجائے مہکتے ہوئے پھولوں کا گجرا ہو، اور جو ساتھ کیف و نشاط میں اس کے گلے کا ہار بننے والا ہو۔ ملک کافور کا ہاتھ بار بار فضا میں بلند ہو کر ناہید کے شاداب جسم کو مشق ستم بناتا رہا۔ علاؤدین خلجی کے منظور نظر کا ہر وار ناہید کے سینے پر شفق رنگ نشان چھوڑتا جا رہا تھا، اور وہ سیمتن رقاصہ اس طرح زخم کھا رہی تھی جیسے کوئی مرد شجاع میدان میں اس خوف سے پیٹھ نہیں موڑتا کہ تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ رسوائیاں رقم ہو جائیں گی۔
ناہید رباب نے بھی اس طرح زخم کھائے کہ جب وہ نیم جاں ہو کر فرش پر گری تو سارے زخم سینے پر روشن تھے، پشت پر ملک کافور کے خنجر کا ایک نشان بھی نہیں تھا۔ تو نے اپنی گستاخی کا انجام دیکھ لیا، ملک کافور نے خون میں نہائی ہوئی رقاصہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک کیڑا اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک وہ اپنے آقا کے سائے سے دور دور چلتا رہے۔ حکمرانوں کی قدم بوسی حشرات الارض کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ ہماری عظمتوں کی قبا کو داغدار بنانے والوں کے ساتھ فرشتہ اجل یہی سلوک کرتا ہے۔ ملک کافور کے لہجے میں خدائی کے دعوے داروں جیسا غرور سمٹ آیا تھا۔ ناہید نے بامشکل اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھولا اور لرزتے ہوئے لہجے میں آخری الفاظ ادا کیے۔ ملک کافور، میں جا رہی ہوں کہ اس دنیا کی ہر شے جانے ہی کے لیے آئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تجھ سے میرے خون ناحق کا حساب طلب کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر یاد رکھنا کہ اس زمین پر حشر سے پہلے ایک اور حشر برپا ہوگا۔ جہاں میرا لہو گرا ہے تو بھی اسی جگہ اپنی قبر کھود لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین تیرا جسم قبول کرنے سے منحرف ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساز تھم گئے، رقص سے زندگی ختم ہو گیا اور پازیب ٹوٹ کر بکھر گئی۔ نہ مدعی نہ عدالت، حساب پاک ہوا۔ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ کچھ دیر بعد ملک کافور کے معتمد پہرے دار سپاہی رقاصہ ناہید رباب کی لاش اٹھا کر لے گئے اور کسی ویران قبرستان میں وہ دوشیزہ دفن کر دی گئی، جس کا نہ کوئی وارث تھا اور نہ جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اگرچہ ملک کافور سے اس خون کا حساب مانگنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن شدید وحشت و اضطراب نے اسے رات بھر سونے نہیں دیا۔ رقاصہ کے قتل نے اس کی آنکھوں سے نیند نہیں چھینی تھی۔ یہ تو سیاست کا پرانا مشغلہ تھا کہ جب جوان ہو بچے تو قتل ہو جائیں۔ ملک کافور کی یہ کربناک بے چینی محض اس لیے تھی کہ آج اسے پہلی بار اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا تھا۔ ملک کافور کا خیال تھا کہ جلال شاہی نے رعایا سے ان کی زبانیں چھین لی ہیں اور وہ گونگوں کی بستی پر قابض ہے، مگر آج اس خوش فہمی کا پردہ بھی چاک ہو گیا تھا اور ملک کافور اس راز کو جان چکا تھا کہ ہر منہ میں زبان موجود ہے۔ جب ایک رقاصہ اسے فوحش ترین گالی دے سکتی ہے تو پھر امرائے دربار۔ ملک کافور اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ چند ساعتوں کے لیے ملک کافور کے دل میں سلطان علاؤدین خلجی کے خلاف نفرتوں کا طوفان اٹھا، مگر اس طوفان کی حقیقت پانی کے ایک بلبلے سے زیادہ نہیں تھی۔ سطح آب پر نفرت کا وہ حباب فوراً ہی ابھر کر ڈوب گیا اور ملک کافور کا پورا جسم اس خوف سے کانپنے لگا کہ کسی دیوار یا قندیل و فانوس نے اس کے خیالات کو نہ پڑھ لیا ہو اور پھر یہ راز سلطان تک منتقل نہ کر دیا جائے۔ اسی قسم کے اندیشوں نے ملک کافور کی پشت بستر سے نہ لگنے دی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ دربار کے آراستہ ہونے سے پہلے ہی ملک کافور نے علاؤدین خلجی سے خلوت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ پھر جب سلطان نے اسے شرف حضوری بخشا تو وہ گریہ وزاری کرتا ہوا فرما روائے ہند کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اشکریزی کے دوران رقاصہ کے قتل کا پس منظر بیان کیا اور پھر ایک ادائے خاص کے ساتھ علاؤدین خلجی سے شکایت کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، اس نے مجھے آپ کے حوالے سے دنیا کی غلیظ ترین گالی دی تھی، اس لیے غلام یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا۔ علاؤدین خلجی نے ملک کافور کے اس جابرانہ فعل کی روداد خاموشی سے سنی اور پھر نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولا، ملک، ہم نے تجھے یہ اختیارات نہیں دیے ہیں کہ تو لوگوں کی زندگی سے موت کا کھیل کھیلے۔ ان حرکتوں سے خوشامدیوں اور حاشیہ برداروں کا کیا بگڑے گا؟ رسوائی تو ہماری ہوگی۔ لوگوں کی زبانیں چپ رہیں گی تو دل چیخ اٹھیں گے کہ ان کا سلطان خواب غفلت میں سو گیا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں اس قدر تہمت تحریر نہ کر کہ ہمارا قہر بیدار ہو جائے اور پھر تیری محبوبیت بھی ہمارے جبر کے اس سیلاب کو نہ روک سکے۔ تجھے ہر قدم پر اس کا لحاظ رہنا چاہیے کہ رعایا کی جان و آبرو کی حفاظت سلطان کا فرض اولین ہے۔ یہ کہہ کر علاؤدین خلجی نے منہ پھیر لیا اور ملک کافور سر جھکائے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آ رہی ہوگی۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔